السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 19 مارچ 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہیں محترمہ تلسی گیبرڈ، تلسی دیوی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں، طاقتور ترین خاتون ہیں امریکہ میں، یعنی 18 مختلف خفیہ اداروں کو ہیڈ کرتی ہیں، کوآرڈینیٹ کرتی ہیں۔ اس کے اوپر نیشنل انٹیلیجنس نامی یہ ادارہ ہے۔ یہ کل سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوئی تھیں۔ ان کے ادارے نے کل 33 صفحات پر مبنی رپورٹ جاری کی تھی، جس میں پاکستان کے جو ہتھیار ہیں، بالخصوص میزائل ٹیکنالوجی، اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے تلسی دیوی جی نے۔ تلسی دیوی جی کی جو 33 صفحات پر مبنی رپورٹ، جس میں صبح کا میں ویلاگ کر چکا ہوں، اس میں ایک بڑی باریک اور اہم واردات ہے جو امریکہ نے ڈالی۔ ہتھیاروں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار تو کیا ہے، لیکن کشمیر کا ذکر کیسے کیا، یہ بڑی باریک واردات ہے جو تلسی دیوی کے ہوتے ہوئے امریکی خفیہ اداروں نے اپنی رپورٹ میں ڈالی۔ وہ جو کینٹ ہیں، جو اسی کے نیچے کام کرتے تھے، کاؤنٹر ٹیررزم والے، جو مستعفی ہوئے، انہوں نے جو انکشافات کر دیے ہیں ایران جنگ میں جانے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے، وہ بھی تباہ کن انکشافات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک اسرائیلی اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس نے یہ خبر رپورٹ کی ہے کہ میزائل حملوں کا جو خوف ہے اور بنکرز کی جو کمی ہے، اس کی وجہ سے کئی اسرائیلی فوجیوں نے ڈیوٹی پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ ہے آج کا رن ڈاؤن، لیکن سب سے پہلے تلسی دیوی کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، تلسی گیبرڈ کا۔ یہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کنفیوژن کے شکار ہیں کہ یہ شاید ہندوستانی اوریجن کی ہے۔ تلسی دیوی جو ہیں، ان کا ہندوستان کے علاقے سے تعلق نہیں ہے، البتہ یہ ہندو ضرور ہیں، باعمل ہندو ہیں، جنہوں نے گیتا پر حلف لیا تھا جب یہ امریکی کانگریس کا حصہ بنی تھی، یا جب یہ اس سیکیورٹی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر بنی تھی۔ ان کی جب شادی ہوئی تھی ایک سینیمیٹوگرافر اور کیمرہ مین سے، تو شادی کے وقت بھی انہوں نے ہندوانہ رسم کے مطابق 7 پھیرے لیے تھے۔ وہ ان کی مرضی ہے، جو جس مرضی دھرم کا وہ پالن کریں۔ یہ جو تلسی دیوی جی ہیں، یہ میں نے واضح کر دیا آپ کو کہ ہندوستان سے تعلق نہیں، البتہ تعلق ان صاحب سے بڑا گہرا ہے۔ ان کی یہ فین واقعہ ہوئی ہیں، ان کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی بہت بڑی فین ہے۔ ہندوستان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، ان صاحب کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی کہانی نہیں ہے، اور اس کا ثبوت میں دینے لگا ہوں۔ وہ رپورٹ جو ان کی سربراہی میں 33 صفحات پر مبنی جاری ہوئی ہے، جس میں پاکستان اور کشمیر کا ذکر جو کیا گیا ہے، اس لیے میں نے کہا ذرا معلومات آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں ایک خاص بات آپ کو اور بتاؤں، یہ وہی تلسی دیوی ہیں جو ایک زمانے میں ڈیموکریٹس تھی، دوسری پارٹی کا حصہ تھی۔ تو یہ 2020 میں یہ شرٹیں بیچا کرتی تھیں جس پہ لکھا ہوتا تھا نو وار ود ایران۔ یہ آپ دیکھیں، نو وار ود ایران، یہ شرٹیں تلسی دیوی جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بیچا کرتی تھیں۔ یہ 5 تاریخ ہے 2020 کی، جب انہوں نے یہ شرٹ کا ایڈ لگایا ایکس کے اوپر، نو وار ود ایران، گیٹ آر ٹروپس آؤٹ آف عراق اینڈ سیریا ناؤ، ہمارے جو ٹروپس ہیں فوجی عراق اور سیریا سے باہر نکالیں۔ اب وہ ایران جنگ کا دفاع کرتی ہیں، اب انہیں پاکستان کے جو میزائل سسٹم اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ہندو بھگت ہیں، یعنی ٹکا کے کٹر قسم کی ہندو بھگت ہیں۔ اعتراض نہیں ہے مجھے کسی کے دھرم کا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جس کو کسی کے دھرم کا اعتراض ہو۔ مجھے اعتراض ہے کہ اس دھرم کی وجہ سے آپ کی سیاست اور آپ کے فیصلے جس طرح متاثر ہوتے ہیں، وہ پھر زیادتی ہے۔ مثال کے طور پر اس رپورٹ میں جو امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے جاری کی 33 صفحات پر مبنی، اس رپورٹ میں کشمیر کو، مقبوضہ جموں کشمیر کو انڈین یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا، وچ از ویری سیڈننگ۔ یہ افسوس کا مقام اس لیے ہے کہ ماضی میں امریکہ اس حوالے سے ایک نسبتاً ایک نیوٹرل یا ان بائس قسم کی اپروچ رکھا کرتا تھا، جیسے انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر، پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر، یا پھر دا ریجن آف جموں اینڈ کشمیر، یہ جملے وہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اب جب انہوں نے ذکر کیا اس رپورٹ میں صبح کے ویلاگ میں تفصیلات دے چکا ہوں کہ پوری دنیا سے کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، امریکہ کو ان کا ذکر کیا گیا اور یہ امریکی 18 اداروں نے کمپائل کی ہے۔ اس لیے یہ اہم ہے، یہ غیر معمولی رپورٹ ہے، اس کو ہم معمول کی رپورٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ اس رپورٹ میں جو پاکستان کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ بائیڈن دور میں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، اور پاکستان کو جو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی کمپنی ہے، ان کو بائیڈن دور میں امریکہ نے بین بھی اسی لیے کیا تھا۔ اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، پاکستانی میزائل بھی دکھاتا ہوں، ان کی رینج ہے ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جب ساؤتھ ایشیا کا ذکر کیا اپنی رپورٹ میں، محترمہ نے، ان کی ایجنسی نے، تو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جب جنگ ہوئی پچھلے سال تو بڑا سیکیورٹی چیلنج تھا،
اور اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں جب ٹیررسٹ اٹیک لاسٹ ایئر نیئر پہلگام ان دی انڈین یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر، انڈین یونین ٹیریٹری انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کشمیر کو، وچ از اگینسٹ دی کلیم میڈ بائی پاکستان وچ از ٹرو، اور وہ اقوام متحدہ کے مطابق بھی وہ تصفیہ طلب ایک ریاست کا معاملہ ہے۔ تو یہ ڈنڈی انہوں نے ماری ہے، ظاہری بات ہے پھر مودی جی کا اثر تو ہونا تھا ان کے اوپر۔ تلسی گیبٹ جی کی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کا 16 بار ذکر ہوا ہے، اور 8 سے 9 بار ذکر پاکستان کا افغان طالبان کے تناظر میں کر دیا گیا، کچھ 6 بار بھارت کا ذکر ہوا ہے، اور افغانستان کا 2 سے 3 بار ذکر ہوا ہے۔ مسئلہ انہیں چین سے ہے جو 2030 میں ان کے مطابق امریکہ کو سائبر ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے چھوڑ دے گا، اور مسئلہ انہیں روس سے ہے کہ روس جو ہے وہ آنے والے برسوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے نیوکلیر آرمز اوپر بھیج سکتا ہے اوپر والی سپیس میں، جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ خطرہ انہیں ایران سے بالکل نہیں تھا، اس کا اعتراف یہ خود بھی کر چکی ہیں، جو کل سینٹ کی ہیئرنگ میں سینٹر آف جارجیا والے انہوں نے اسے جو لاجواب کیا، بلکہ ثابت کیا کہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو کینٹ نے جو ٹکر کارسن کے ساتھ گفتگو میں انکشافات کیے، وہ کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ امریکہ دراصل ایسے مشیروں کی وجہ سے اور اسرائیل کی وجہ سے اس جنگ میں گھسا ہے، اور بے وقوفی ٹرمپ کی ہے، نالائکی ان کی ہے کہ جو اس جنگ میں دھکیل چکے، $200 ارب مزید مانگ رہے ہیں اس جنگ میں رہنے کے لیے۔ تو اس محترمہ کی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو جو ذکر آیا اس میں ان کے میزائل سسٹم کا بار بار انہوں نے ذکر کیا۔ اب میں نے یہ نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے پاس میزائل کیا ہیں، تو یہ دیکھیے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پاکستان کے پاس بنیادی طور پر جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں بیلسٹک اور کروز میزائل جو ہیں وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو راد یعنی ہتف 8 یہ 350 کلومیٹر اس کی رینج ہے، بابر ہتف 7 اس کی 700 کلومیٹر رینج ہے، نصر اس کی 60 کلومیٹر رینج ہے، ہتف 1 50 سے 100 میٹر، ابدالی 200 کلومیٹر، غزنوی 300 کلومیٹر، شاہین 750 کلومیٹر، غوری 1500 کلومیٹر، شاہین 2 2000 کلومیٹر، شاہین 3 27 سے 2725 کلومیٹر۔ پاکستان کا سب سے زیادہ رینج رکھنے والا میزائل شاہین 3 ہے جس کی رینج 2750 کلومیٹر، یہ میں صبح بتا چکا ہوں۔ ابابیل یہ کوئی 2200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ان میزائلوں نے انٹر کانٹیننٹل میزائل تو ہے نہیں، آئی سی بی ایم جسے ہم کہتے ہیں۔ ابھی وہاں رکیے گا ذرا کیمرے کو، وجہ یہ ہے کہ میں دکھانے لگا ہوں کہ پاکستانی میزائل کی رینج ہے جو میں نے آپ کو بتائی 2750 کلومیٹر۔ یہ تلسی دیوی جی کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے جو بھگت جی ہیں، ان کے جو گرو جی ہیں نریندر مودی، ان کے دیش میں ان کی سینا نے یہ ایک میزائل تیار کیا ہوا ہے، اور یہ آئی سی بی ایم میزائل ہے، اس کو اگنی کہتے ہیں۔ یہ اگنی جو ہے، اگنی 1 اور اگنی 5 اور اگنی 6، یہ 5000 سے 7000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے۔ تو تلسی جی کو ہمارا 2750 کلومیٹر رینج والا میزائل چبھ رہا ہے بہت زیادہ، یہ مودی جی کا جو اگنی 5 اور اگنی 7 ہے جو آئی سی بی ایم میزائل ہے وہ نہیں چبھتا، اس سے خطرہ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ انہوں نے جب پاکستان کا ذکر کیا نا اپنی رپورٹ میں تو بھارت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں صرف یہ بتایا کہ ہاں بھارت بھی لانگ رینج میزائل ٹیکنالوجی اور نیوکلیر ہتھیار بنا رہا ہے، بنانے کا اعتراف کیا، لیکن اس سے خطرہ کسی کو نہیں ہے۔ اس سے خطرہ پاکستان کو ہے، اس سے خطرہ چین کو ہے، اور اسی خطرے کے لیے پاکستان نے ہتھیار بنائے ہیں۔ پاکستان کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ بھارتی ہتھیاروں کے جواب میں ہم میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، ہمارے اہداف نہ یورپ ہیں نہ امریکہ ہے۔ تو یہ بہت دور 12700 کلومیٹر دور امریکہ بنتا ہے، اور وہ 2800 کلومیٹر کی رینج کا ہمارے پاس میزائل ہے، 1 کوارٹر بھی نہیں ہے رینج، اور رولا پہلے۔ لیکن اس رولے کا مقصد یہ ہے جو ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں کہ ہدف وہ تمام اسلامی ممالک ہو سکتے ہیں جن کے پاس ملٹری تگڑی ہے، میزائل ہے، نیوکلیر ہتھیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے برس 2024 میں پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی پہ پابندی بھی لگائی تھی ان کمپنیوں پہ جو پاکستان کو موٹر دیتی ہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی موٹر موجود ہے میزائل میں جو لگتی ہے جو جب پاکستان چاہے تو وہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل یا آئی سی بی ایم بنا سکتے ہیں۔ یہ ان کا جو کھلا تضاد تھا اس کی میں نے نشاندہی کی جو بہت ضروری تھی۔ میں ذرا اب ذکر کر لوں ان کا جو کینٹ صاحب کا۔ جو کینٹ نے جو کارروائی ڈالی ہے وہ بھی کمال کر دی ہے اس نے۔ جو کینٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، اس جنگ میں ہمیں گھسایا گیا ہے۔ جو کینٹ صاحب گئے ہیں ٹکر کارسن کے ساتھ گفتگو وہاں وہ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رہبر اعلیٰ جناب علی خامنئی کو شہید کیا گیا یہ امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اصل میں خامنئی ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کو تھوڑا معتدل رکھ رہے تھے۔ ان کا فتویٰ تھا کہ ایٹم نہیں بنانا،
اور اگر خامنہ ای کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اگر آپ انہیں جارحانہ طریقے سے قتل کرتے ہیں تو لوگ ایرانی رجیم اور نئے رہبر اعلیٰ کی حمایت میں جمع ہو جائیں گے. یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بتا رکھا تھا اپنی قیادت کو, انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے. ان کے خیال میں ایران پر حملے کا فیصلہ بنیادی طور پر اسرائیل کا تھا, نہ کہ امریکہ کا. اسرائیل نے انہیں جنگ میں جھونکا ہے, اسرائیلی لابیسٹ, اسرائیلی ایڈوائزرز, انہوں نے ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے. تو کارلسن نے جو کینٹ سے سوال کیا کہ کیا ایرانی حکومت, یہ میں اس کا نشریہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, کہ کیا ایرانی حکومت جوہری بم بنانے کے قریب تھی, تو اس پہ اس نے جواب دیا نہیں. 3 ہفتے پہلے جب یہ سب شروع ہوا تب ایرانی حکومت جوہری بم بنانے کے قریب نہیں تھی. یہی کل جارجیا کے سینیٹر اوسوف نے یہ تلسی گیبرڈ کے ساتھ جو مکالمہ کیا تھا تو وہاں اسے لاجواب کیا تھا کہ بی بی تمہاری حکومت کا تو دعویٰ تھا پچھلے برس کے حملوں میں کہ جوہری سلائد بنانے کی ان کی حص ہم نے ختم کر دی, تو جب وہ ختم ہو چکی اور خطرہ نہیں تھا تو ایران تو اسی امب لینڈ گئے, تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. یہ اس نے بھی اعتراف کر لی ہے. اس نے کہا ایرانی حکومت کے پاس 2004 میں جاری ہونے والا ایک فتویٰ موجود ہے جو انہیں جوہری ہتھیار بنانے سے روکتا ہے. اس سے بڑی کم وقتی نہیں آپ چیک کر سکتے کہ ان کے خفیہ اداروں کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ فتوے کے تحت جو ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا اور اس کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ بناتا, اور کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ امریکہ کو ہٹ کرتا. اس کے باوجود انہوں نے کارروائی کی ہے, اسرائیل کے کہنے پہ کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی جس سے ظاہر ہو کہ اس فتوے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ جو کینٹ اس کا اعتراف کر رہا ہے. اب جو کینٹ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا سربراہ تھا اور اسی تلسی گیبرڈ کے ساتھ ہی اس محکمے کا حصہ تھا, اس کے خلاف جیسے یہ بولا ہے, اس کے خلاف FBI آ گئی حرکت میں کہ قومی راز افشا کیے ہیں اس نے, قومی وقار کو نقصان پہنچایا ہے اور ملکی سلامتی کو ٹھیس پہنچائی ہے. ملک نازک ترین دور سے گزرا ہے اور یہ وہ غدار وطن ہے جس نے امریکی جو اصل اوقات تھی اس کو میڈیا کے سامنے رکھا ہے. میرے خیال پیکا شکا تو وہاں ہے نہیں, لیکن یہ جو قومی سلامتی کے راز افشا کرنے والے معاملات ہیں اس کی پاداش میں بڑھیا گیا جائے, یہ خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. اب یہ کیونکہ تلسی گیبرڈ کو ہی رپورٹ کرتے تھے, میں آپ کو خبر دے دوں بڑی اہم یروشلم پوسٹ کی, اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں. جو واشنگٹن پوسٹ نے آج خبر دی ہے, جو ان کے مارکو روبیو ہیں, ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, اور جو ان کے وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگزت, ان کی جو رہائش گاہیں ہیں واشنگٹن میں ان کے اوپر ڈرونز دیکھے گئے ہیں. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اہم ترین جو وزراء ہیں ان کے گھروں کے اوپر ڈرونز پہنچے. یہ کسی دشمن نے بھیجے یا سرویلنس کے لیے, نگرانی کے لیے امریکی سسٹم نے بھیجے ہیں, یہ امریکی ادارے اس کی تصدیق نہیں کر رہے. یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے جو گھروں کی سیکیورٹی یا ذاتی موومنٹ اس کو بہت سخت کر دیا گیا ہے, ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. ظاہری بات ہے جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور ایرانین قیادت کو شہید کر رہے ہیں, اور یہ بھی خدشہ اسی بندے نے ظاہر کیا تھا کہ 9/11 امریکہ میں ہو سکتا ہے, ایک فیک دہشت گردی کروائی جا سکتی ہے ایران میں زمینی فوجیں بھیجنے کے لیے. ایک خبر جو میں نے یروشلم پوسٹ کی دیکھی ہے وہ بڑی اہم خبر ہے, وہ آپ کی دلچسپی کے لیے. وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے, یروشلم پوسٹ نے اپنی اس خبر میں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں اپنے کو خبر بنائی ہے. یروشلم پوسٹ کی خبر ہے کہ several IDF soldiers refused to report to post due to lack of bomb shelters. اس کی ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے وہ بنکرز جو ہوتے ہیں بام پروف, اس کی کمی کے باعث کئی اہلکار, متعدد اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے ڈیوٹی انجام دینے سے انکار کیا ہے. فوج کے رضاکار اہلکاروں نے راکٹ اور میزائل حملوں سے ناکافی تحفظ پر تشویش کا اظہار فرمایا ہے اور پوسٹنگ پر رپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے. یہ لاجسٹک مسائل کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جہاں جانے پہ انکار کیا ہے. بنکرز کی فراہمی وہ کہہ رہے ہیں بار بار مؤخر کی جا رہی ہے کہ جب سائرن بجتا ہے تو ہم صرف ہیلمٹ پہن کر, یہ میں نے خبر آگے پڑھی تو اس میں کچھ فوجیوں سے بات کر رکھی تھی اس اخبار کے رپورٹرز نے, تو اسرائیلی فوجی وہاں پہ یہ بتا رہے تھے یروشلم پوسٹ کو, اپنے ہی ملک کے اخبار کو, کہ جب کبھی سائرن بجتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے ڈرون یا میزائل پھینک دیا ہے تو ہم صرف ہیلمٹ پہن کے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بنکر نہیں ہوتے, صلاحیتیں ناکافی ہیں جو کہ ہونی چاہیے. تو ایک طرف آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہتھیاروں کا مان ہے, طاقت ہے, غلبہ ہے, اور دوسری جانب بے سر و سامانی اور قیادت کھوتے ہوئے ایرانی عوام ہیں اور جن کے پاس ہتھیار بھی کم ہے, قیادت بھی ان سے چھینی جا رہی ہے. وہ تو ہیلمٹ پہن کے دعا نہیں کرتے, وہ ہیلمٹ کے بغیر آپ کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ایمان والوں کا اور ان لوگوں کا جو آپ کے خلاف بارود اور دیگر منصوبے بناتے ہیں. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ان کے یروشلم پوسٹ نے چھاپی ہے.
اہلکاروں نے طنزی انداز میں وہاں کہا کہ جو فوج 2000 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے یعنی اسرائیل، کیا وہ اپنے سپاہیوں کو ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتی؟ تو یہ بنیامین نیتن یاہو کی چھتر پریڈ ہو رہی ہے، لیکن بے شرم ہے، مانے گا نہیں۔ مجھے آپ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹرمپ نے جو کہا ہے نا اسرائیل کو کہ وہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں سے روک دے، وہ اس لیے نہیں کہا کہ ٹرمپ اسرائیل سے تھک گیا ہے، اس لیے کہا ہے کہ وہ جو پارس گیس لائن تھی، جو دنیا کی سب سے اہم گیس فیلڈ ہے قطر، اس میں ایران تو ڈیمیج ہوگا ہی، قطر ڈیمیج ہوگا ہی، پوری دنیا اس کی زد میں آ سکتی ہے، مجبوراً اس نے یہ بات کی ہے۔ یہ کلیش رپورٹ نے خبر چھاپی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اگر وقت کتنا ہو جائے بتائیے گا مجھے، اگر 15 منٹ ہوئے۔ کلیش رپورٹ نے ایک بڑی خوفناک خبر دی ہے، یہ اگر آپ دیکھ سکیں، یہاں یہ بوشہر جو ایران کا علاقہ ہے، یہاں ایک ایٹامک ریئیکٹر ہے جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، اس سے کوئی 350 میٹر دور ایک حملہ ہوا تھا امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، ایک بلڈنگ تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کمپلیکس کو۔ آئیے یہ جو ایجنسی، عالمی توانائی ایجنسی، اس نے کنفرم کیا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے، اس نے بوشہر میں واقع جو ایٹمی ریئیکٹر ہے اس تک امپیکٹ اس کا ڈالا ہے۔ تابکاری ہوتی ہے، یہ پلانٹ لیک ہوتا ہے تو بہت بڑا خدشہ جنم لے سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔